بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ایشیا کی تقسیم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے جنوبی ایشیا پڑھ لیا تھا، اس کے ممالک کو ہم نے دیکھا اور اس کے اہم جو جغرافیائی خد و خال دیکھے تھے۔ آج جو ہم اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا۔ ٹھیک ہے، نشاندہی ہم نے کل بھی آپ کو نقشے میں کرائی تھی وسط ایشیا کی، آج دوبارہ یہاں پر کریں گے۔ ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں ایشیا کی جو ہم تقسیم پڑھ رہے تھے، 4 حصوں میں ہم نے بتایا تھا آپ کو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، پاکستان بھی جس میں شامل ہے، پاکستان کے علاوہ 6 ممالک اور ہیں جو جنوبی ایشیا میں آتے ہیں۔ اسی طرح وسط ایشیا ہم آج پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے مشرق بعید اور پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ نقشہ اس وقت آپ کے سامنے جو موجود ہے، بیٹا کہاں کا نقشہ ہے؟ یہ کون سا بر اعظم ہے؟ جی، یہ بر اعظم ایشیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بر اعظم ایشیا میں، وہ ہے سینٹرل ایشیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس کی نشاندہی نقشے پہ کی گئی ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ یہ جو حصہ ہے یہ سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے، وسط ایشیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے یہ پاکستان اسے جدا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہاں سے اوپر اس کے رشیا ہے، اس طرف بحیرہ قزوین ہے، یہاں پہ ایران ہے، اور اس طرف پاکستان، چین، رشیا، روس اور بحیرہ قزوین۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ بر اعظم ایشیا میں وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا، یہ اس کا نقشہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے سینٹرل ایشیا کا۔ قازقستان ہے، ازبکستان اس میں شامل ہے، ترکمانستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے۔ یہ اس کے ممالک بھی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ یہ پولیٹیکل میپ ہے سینٹرل ایشیا کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو نقشہ سمجھ میں آیا؟ کوئی سوال اس سے متعلق بیٹا؟ یہ پورے ایشیا کا نقشہ تھا، یہ صرف سینٹرل ایشیا کا نقشہ ہے۔ ٹھیک ہے، پورے ایشیا کے نقشے میں سینٹرل ایشیا کی نشاندہی کی گئی ہے، یہاں پر صرف سینٹرل ایشیا کو دکھایا گیا ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے گزشتہ کلاس میں جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس کا ملک کا نام کتنے ممالک ہیں، اس میں ان کا دارالحکومت کون سا ہے اور ان کا سرکاری مذہب کون سا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس میں 6 ممالک شامل ہیں۔ نمبر 1 تاجکستان، اور اس کا دارالحکومت کا نام ہے دوشنبے۔ اچھا، مذہب اس میں تقریباً سرکاری مذہب تو اسلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ یاد رکھیے گا اس میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ملک ہے وہ کرغزستان ہے، بیشکک اس کا دارالحکومت ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ افغانستان۔ اچھا، افغانستان گزشتہ کلاس میں ہم نے اس میں جو نشاندہی کی گئی تھی، تو وہ ہم نے وہاں پہ بھی شو ہو رہا تھا آپ کے ساؤتھ ایشیا میں، تو وہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے، وہ سینٹرل ایشیا میں، وہاں پر نہیں ہے، وہ یاد رکھیے گا، وہ سینٹرل ایشیا میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو افغانستان اس کا دارالحکومت کابل ہے، قازقستان ہے، آستانہ اس کا دارالحکومت ہے، ازبکستان ہے، تاشکند، ترکمانستان، اشک آباد۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس لکھ لیں یہ ممالک کے نام اور ان کے دارالحکومت لکھ لیجئے اپنے پاس بیٹا۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں تک کر لیا کام؟ اچھا، یہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک نقشہ ہے جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، سینٹرل ایشیا کا جو یہ طبعی نقشہ ہے، فزیکل میپ، جس میں فزیکل فیچرز دکھائے گئے ہیں، زمین کی خصوصیات دکھائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہاں پر پہاڑ کتنے ہیں،
جھیلیں کہاں پر ہیں، جھیلیں کتنی ہیں، اور صحرا دریا وہ اس میں دکھائے گئے ہیں. تو اس میپ کو آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں آگے. دیکھیں بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اسے فار ایسٹ سے جو اسے جدا کرتا ہے، اس کو اپنا سینٹرل ایشیا کو، وہ یہ پہاڑی سلسلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہاڑی سلسلے سے فار ایسٹ سے یعنی مشرق بعید سے جدا کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نیچے، یہ افغانستان کا علاقہ، یہاں پر بھی ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان میں واقع ہے، وہ اسے جنوبی ایشیا سے الگ کرتا ہے. اور اس طرف اگر آپ آئیں گے تو یہ بحیرہ قزوین ہے، جو بحیرہ قزوین ہے جو سینٹرل ایشیا کو مڈل ایسٹ سے الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ان سے یہ پہاڑی سلسلوں کو شو کرایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں یہ، اور یہ ایک صحرا ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، دریا آپ کو کئی نظر آ رہے ہوں گے، سیر دریا ہے، آمو دریا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بحیرہ قزوین اور بحیرہ ارال دو ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں بیٹا، یہ بحیرہ قزوین جو ہے یہ ویسے تو اس کے چاروں اطراف خشکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جھیل ہے بنیادی طور پہ ایک، کیونکہ جھیل کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو جس کے چاروں اطراف زمین ہو. ٹھیک ہے، جو چاروں اطراف زمین سے گھرا ہوا پانی کا حصہ ہوتا ہے اسے جھیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ اتنا طویل اور اتنا بڑا ہے کہ اسے بحیرہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے بحیرہ قزوین، اور اسے کہتے ہیں کیسپین سی. ٹھیک ہے بیٹا، تو ویسے بنیادی طور پہ یہ جھیل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دریا جو ہوتا ہے وہ سراؤنڈڈ نہیں ہوتا ہے لینڈ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ زمین سے گھرا ہوا ہے چاروں اطراف سے، لیکن یہ اتنا بڑا ہے جس وجہ سے اسے بحیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بحیرہ ارال بھی، یہ بھی ایک لیک ہے، جھیل ہے، چاروں اطراف اس کے خشکی ہے. دیکھیں جس طرح یہاں پہ بلخاش یہ ایک جھیل ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور دنیا کی سب سے بڑی جھیل بھی یہی کہلاتی ہے، لیکن یہ کھارے پانی کی ہے، اس لیے اگر میٹھے پانی کی بڑی جھیل کی بات کریں تو وکٹوریا لیک ہے، جو نارتھ امریکہ کے اندر اپنا امریکہ اور یو ایس اے اور کینیڈا کے سرحد پر واقع 5 جھیلوں کو ملا کے ایک بنا لیا گیا ہے، گریٹ لیکس جنہیں کہا جاتا ہے، 5 عظیم جھیلیں. تو وہ دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کا جو ذخیرہ ہے وہاں پر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل تو وہ یہی ہے بحیرہ قزوین. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جھیل اس معنی میں ہے کہ یہ چاروں اطراف سے خشکی سے گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یہاں تک. اور اسی طرح یہ سطح مرتفع بھی اس میں دکھائی گئی ہے، پامیر سطح مرتفع. اچھا، سطح مرتفع اور پہاڑوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سطح مرتفع بھی پہاڑوں کی طرح ہی زمین سے بلند سطح ہوتی ہے، لیکن پہاڑوں میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ پہاڑوں کے مقابلے میں سطح مرتفع کی جو اوپری سطح ہے وہ پہاڑوں کے مقابلے میں ہموار ہوتی ہے. ویسے ہموار نہیں ہوتی، پہاڑوں کے مقابلے میں پہاڑ بہت اونچے نیچے، بہت کہیں سے بہت زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں، کہیں بہت زیادہ نیچے، اور نوکیلے ہوتے ہیں. ان کی جو سطح ہوتی ہے، ان کی جو چوٹی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں سطح مرتفع جو ہوتی ہے اس کی بلندی بھی پہاڑوں سے کم ہوتی ہے، اور وہ پہاڑوں کے مقابلے میں ہموار بھی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس طرح پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے وہ پورا ہی سطح مرتفع ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا، جو ہم نے ابھی پڑھا تھا وہاں پر اس کی، یہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اہم جھیلیں، یا بحیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بحیرہ کہا تھا وہاں پر. تو بحیرہ قزوین ہے، کیسپین سی. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ کون کون سے کہاں کہاں واقع ہے؟ 2 ممالک میں واقع ہے، قازقستان اور ترکمانستان. ٹھیک ہے، بحیرہ ارال ہے قازقستان ازبکستان. ٹھیک ہے، جھیل بلخاص جو اوپر نقشے میں دکھائی گئی تھی، یہ تینوں یہ رہے، یہ جھیل یہ رہی، یہ بحیرہ ارال، یہ بحیرہ قزوین. ٹھیک ہے، ان تینوں کی نشاندہی ہو گئی یہاں پر نقشے میں بھی، یہاں پہ اس کے نام آگئے اور کن کن ممالک میں واقع ہے وہ بھی. ایک ریگستان ہے جو 3 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، کاراکم. ٹھیک ہے، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان. یہ دیکھیں بیٹا، یہ 3 ممالک میں واقع ہے. یہ اگر ہم پولیٹیکل میپ میں جائیں گے تو یہ تقریباً یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 3 ممالک میں ہے، ترکمانستان، ازبکستان اور قازقستان. ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، یہ رہے یہاں پر یہ واقع ہے یہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا، اسی طرح یہ جھیل بھی آ گئی اور یہ اپنا ریگستان ہو گیا. اب ہم دریاؤں کو دیکھتے ہیں. 2 بلکہ 3 مشہور دریا ہیں اس خطے کے. آمو دریا ہے جو سب سے بڑا دریا ہے، جو تقریباً 4 ممالک میں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ رہا بیٹا یہ دریا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیر دریا، یہ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے بہتا ہوا یہاں پہ آ کے گرتا ہے. دریائے کابل جو افغانستان میں ہے، یہاں سے آتا ہوا دریائے سندھ میں گرتا ہے، پاکستان کے بالائی علاقوں میں. دریائے کابل. ٹھیک ہے، اچھا یہ پہاڑی سلسلے ہیں، تیان شان ہے، یہ پامیر ہے، ہندوکش ہے، التائی ہے، یورال ہے. یہ ہم نقشے میں بھی ابھی دیکھ چکے تھے. پامیر کا سلسلہ، تیان شان، التائی، یورال اوپر نارتھ پہ بالکل رشیا کی طرف. ٹھیک ہے، اچھا اس کی جو سرحدیں ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر، یہ آپ کو جو سیاہ رنگ کی موٹی لائن جو نظر آ رہی ہے یہ ہے، یہاں سے یوں، یہاں سے پھر یوں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کوہ یورال، تیان شان، التائی، پامیر. ٹھیک ہے، ہندوکش جو ہے وہ یہاں پر یہ رہا، کوہ ہندوکش، جو پاکستان میں بھی اس کا ایک حصہ شامل ہے، آتا ہے. بلکہ 3 جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ پاکستان کے بالکل نارتھ پہ آ کے ایک جگہ ملتے ہیں، جن میں ایک ہے کوہ ہندوکش جو پاکستان کے مغرب سے یعنی افغانستان کی طرف سے آ کے ختم ہوتا ہے پاکستان کے نارتھ پہ، اور ایک ہے قراقرم جو چائنا سے آ کے یہاں پر آ کے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے جو سب سے دنیا کا بلند پہاڑی سلسلہ ہے، وہ ہے ہمالیہ، جو یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ آ کے وہ پاکستان میں آ کے ختم ہوتا ہے. اور تینوں یہ طویل پہاڑی سلسلے یہاں پر اس مقام پہ آ کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوہ ہندوکش ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ ہو گئی تمام چیزیں. کوئی آپ کا سوال ہو اس کے اپنے پاس لکھ لیں. یہ تمام چیزیں آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، اگر آپ یہاں سے اسے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد یہ آپ نے جو کام کرنا ہے، ہم نے پچھلے کلاس میں جو پڑھا تھا جنوبی ایشیا، اس کے بھی ممالک کی اسی طرح معلومات آپ کو بتائی تھی، یعنی نام ملک کا، اس کا دارالحکومت اور اس کا سرکاری مذہب، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اور اسی طرح سینٹرل ایشیا کے بھی آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی جس طرح ہم نے کی تھی جغرافیائی خد و خال کیے تھے، اسی طرح آج ہم نے اس کے کیے ہیں. ان دونوں کے یہ بھی آپ نے اپنے کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس پوری کلاس سے، آج کی کلاس سے متعلق، تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے سلائڈ چلاتا ہوں، آپ اگر اب لکھا نہیں ہے تو لکھ لیں اسے۔